بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے ہم سلسلہ وار انشاءاللہ جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ سلسلہ نمبر 1 ہے۔ اس میں ایک اعتراض ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جا کر معاویہ کو بلاؤ، اور میں گیا، دیکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ واپس آ گیا، میں نے کہا کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، پھر میں گیا، جب دیکھا کھانا کھا رہے تھے، پھر میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کھانا کھا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو جو ہے ویسے ہی مطلب سیراب نہ کرے، ویسے ہی کھاتا رہے وہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس میں کئی اعتراضات ہوتے ہیں۔ اس روایت کو پیش کر کے صحابہ پہ بھونک مارنے والے، خاص طور سے آج کل سلمان ندوی کا جو ملعون، سلمان ندوی ملعون اس لیے کہتے ہیں، وہ حدیث میں حکم ہے کہ جب صحابی پہ کوئی بھونک مارتا ہو دیکھو تو یہ کہہ دو کہ تجھ پہ اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اسی لیے میں ملعون کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مولوی کا نہیں۔ اب وہ مولانا نہیں رہا، اب وہ ملعون سلمان ندوی ہے، جب صحابہ پہ بھونک مار دیا تو خاص طور سے یہ حدیث پیش کرتا ہے وہ۔ دیکھیے، ایک تو میں پہلا اعتراض سن لیجئے۔ پہلا اعتراض یہ کرتا ہے حدیث پیش کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر بھی معاویہ حاضر نہیں ہوئے، لہٰذا یہ تو سخت گستاخی ہے، یہ تو کتنی بڑی مطلب تعجب کی بات ہے۔ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں اور وہ آ نہیں رہے ہیں، تو ایک طریقے سے دیکھیں کس طرح کی بات کہہ رہا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، جواب پہلے سن لیجئے۔ حدیث میں صرف اتنا ہی ہے، حضرت ابن عباس جاتے ہیں، حضرت معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں بلایا ہو، کوئی کسی بھی طرح کی روایت سے ثبوت نہیں ہے اس کا کہ حضرت ابن عباس نے بلایا بھی ہو کہ آپ کو رسول اللہ بلا رہے ہیں، کسی بھی روایت سے ثابت نہیں۔ لہٰذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا ہی نہیں گیا۔ جب حضرت ابن عباس پہنچے، دیکھتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں، بلانے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ تو پھر یہاں پر بلانے کے باوجود نہ آنا، یہ کہنا کتنا دھوکہ سے کام لیا گیا ہے، وہ ذرا آپ سوچ لیجئے گا، ذرا غور کر کے دیکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس میں ایک الفاظ جو آخر میں ہے لا اشبع اللہ بطنہ، اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بد دعا کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے کہا ہے۔ اگر یہ الفاظ بطور بد دعا کے ہیں تو پھر رغم انف ابی ذر، یہ کیا ہوگا؟ سوچ کر دیکھیے۔ اسی طرح تریبت یداک، یہ پھر کیا ہوگا؟ سوچ کر دیکھیے۔ قم یا ابا تراب، یہ کس کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول اللہ نے استعمال کیا تھا۔ پھر اس کا کیا ہوگا؟ پتہ چلا کہ یہ سب تو الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں یہ ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اہل عرب جب اپنی بات کہتے تھے تو آخر میں اس طرح کے الفاظ، اس طرح کا جملہ استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اصل میں کوئی بد دعا دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا تھا، بس یہ ایک محاورے کے طور پہ چلتا تھا۔ تو جب ہم اسے بد دعا مانیں گے تو اسے بد دعا کیوں نہیں مانتے؟ جو میں نے الفاظ ابھی پڑھ کر کہا ہے کہ ابو ذر کی جو ہے، ابو ذر کے ناک میں جو ہے گندگی ہو، گرد و غبار ہو اس طرح کے، اور اسی طرح جو ہے تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، اسی طرح کھڑا ہو جا اے مٹی والا، قم یا ابا تراب۔ دیکھیے، پھر یہ تو ان کو بھی بد دعا میں شمار کریں؟ نہیں، اس لیے کہ یہاں تو دھوکہ دینا ہے نا، اپنی مرضی سے جو بھی معنی ہو نکال کے بیان کر دو، کہیں پر بد دعا کے طور پہ لے لو تو کہیں پر خوشی کے طور پہ لے لو کہ ہاں یہاں پر محاورہ ہے۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا جو الفاظ استعمال ہوتا ہے، اس بارے میں مسلم شریف میں اسی مسلم میں امام مسلم نے مستقل ایک باب باندھا ہے کہ اگر اس طرح کے جملے رسول اللہ استعمال کریں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے، جن کے لیے اللہ کے رسول اس طرح کے جملے استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا ہو جائے گی، یہ ان کے لیے رحمت کا سبب بن جائے گا یہ جملہ۔ کیوں؟ خود مسلم شریف میں اس باب کے تحت میں امام مسلم نے کئی روایتیں ذکر کی ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یا اللہ میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے, اگر میں غصے میں کوئی ایسا جملہ استعمال کر لوں بطور بد دعا کے غصے میں, اور وہ آدمی جس پہ میں اس طرح کے جملہ استعمال کر رہا ہوں وہ بد دعا کے مستحق نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس کے لیے تو اس جملے کو میرے رحمت سے بدل دے, گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے. تو پتہ چلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کیا کرتے تھے, قرآن لکھایا کرتے تھے, تو ان کے لیے وہ تو اس طرح کی بد دعا کے مستحق ہو نہیں سکتے. اگر بطور بد دعا کے اس جملے کو ہم مان لیں تب بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں گناہوں کی معافی اور رحمت کے سبب کے لیے یہ حدیث فضیلت میں ہم پیش کریں گے. سوچ کر دیکھیے کیسے آپ کو گھمایا جاتا ہے, صحابی کے بارے میں آپ کو کیسے بدظن کیا جاتا ہے, آپ کو کس طرح کی حدیثوں کا معنی نکال کر آپ کے ذہنوں کو بگاڑا جاتا ہے, یہ آپ سوچ کر دیکھیے. اسی طرح ایک بات اور بھی سن لیجئے, اس روایت میں جس میں الفاظ آئے ہیں لا اشبع اللہ بطنہ, اس روایت کو نقل کرنے والوں میں سے اس کی سند میں ایک راوی حضرت عمران بن ابی العطا ہیں. اس راوی سے امام بخاری نے ایک بھی روایت نہیں لی ہے, اور پورے مسلم شریف میں صرف اور صرف یہی ایک روایت ہے جو اس راوی سے امام مسلم نے لیا ہے. اس کے علاوہ اس راوی سے کہیں پر بھی کوئی حدیث نہیں ہے. اب اس کے بعد ذرا اور غور کر لیجئے, اس جملے کے ساتھ جو لا اشبع اللہ بطنہ صرف یہی راوی بیان کرتے ہیں, کوئی اور راوی اس حدیث کو تو یہی حدیث بیان کرتے ہیں, لیکن یہ آخر والا جملہ کہیں پر بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کیونکہ ان کے کئی شاگرد تھے, کئی تلامذہ تھے, ان کے پاس پڑھنے والے کئی ان کے شاگرد وہاں پڑھتے تھے, کوئی اس طرح کے جملہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں. صرف یہی ایک راوی ایسا ہے جو اس جملے کا استعمال کرتا ہے. اور اس راوی کی جہاں تک بات ہے, عمران بن ابی العطا کی بات ہے, اس پہ بھی کئی کلام ہیں, اور بعض علماء نے اسے ضعیف تک بھی قرار دیا ہے, جرح کیا ہے اس پہ. تو اس طرح کے ہم اگر غور کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اس کا تفرد ہے, اور خود اس راوی پہ بھی ایک طریقے کا جرح ہے اور کلام ہے. اور ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے, صحیح بات پھر کیا ہے وہ بھی سمجھنا ہے آپ کو. صحیح بات یہ جیسا کہ مسند احمد میں موجود ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر بلا کر لاؤ, کیونکہ وہ کاتب وحی تھے, قرآن لکھا کرتے تھے, تو میں جاتا ہوں اور بلا کر لاتا ہوں. کھانے پینے کا کوئی تذکرہ نہیں وہاں پر, کوئی دوبارہ ایک مرتبہ آ کر پھر دوبارہ جانے کا کوئی تذکرہ نہیں. یہ صحیح روایت ہے, اس پہ کوئی کلام نہیں ہے. تو صحیح روایت کو ہم چھوڑ کر مجروح روایت کو ہم لے کر صحابہ پہ بھونک ماریں گے, یہ صحیح بات ہے کیا؟ سوچ کر دیکھیے, صحابی جس پہ ہمارے دین کا, اسلام کی بنیاد ہے, وہاں پر قرآن حدیث جو اسلام کی بنیادیں ہیں, یہ سب صحابی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے, اور یہ کمزور روایتوں کو لے کر ہم صحابی پہ بھونک ماریں گے, ہمارا دین اور ہمارا ایمان محفوظ رہے گا؟ سوچئے گا. تو دیکھیے کس طرح کا آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں, اگر اس کو ہم بد دعا کے طور پہ سمجھ بھی لیں, مان بھی لیں, اس کو صحیح تسلیم کر بھی لیں, تو پھر سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا دے رہے ہیں, پھر انہی سے بیٹھا کر لکھا رہے ہیں, آؤ لکھ دو قرآن, اور قرآن لکھنے میں اگر بد دعا دے رہے ہیں تو یہ شک ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ کر دیں گے. لیکن اللہ کے رسول کو اتنا اعتماد ہے کہ قرآن لکھنے کے لیے بٹھا رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا, صرف 2 صحابی ایسے ہیں پوری زندگی کوئی اور کچھ کام دھندا نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی جتنی عمر تھی, پوری اللہ کے رسول کی پوری عمر تک, پوری زندگی جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا, صرف قرآن لکھنے کا کام کیا کرتے تھے, کوئی اور دوسرا مشغلہ نہیں تھا ان کا. تو ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی تھے. تو اللہ کے رسول قرآن لکھنے کے لیے بٹھائیں گے اور بد دعا بھی دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا یہ بطور بد دعا کے نہیں ہے, یا پھر وہی الفاظ میں گڑبڑ ہے, جیسا کہ میں نے بتایا راوی کے حوالے سے. اور جب عام معمول دیکھا جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے, کبھی ہدایت کی دعا,
کبھی علم کی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے. سوچئے جب بار بار دعا کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت معاویہ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو بد دعا کریں گے کیسے؟ سوچئے ذرا آپ بھی غور کریے. حضرت معاویہ پہ بھونک مارنے سے پہلے، اس روایت کو پیش کرنے سے پہلے ذرا جائزہ بھی لے لیجئے، جب اپنے علم کا ذرا احاطہ بھی کر لیجئے. اور ایک چیز اور بھی اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، اگر اس روایت کو بطور بد دعا کے مانیں، اس میں تو دنیاوی نقصان ہے کہ دنیا میں اتنا کھائے کہ اس کا پیٹ جو ہے شیراب نہ ہو، پیٹ اس کا بھرے نہیں، تو دنیاوی نقصان. اخروی نقصان، دینی نقصان کیا ہے؟ سوچئے کیا نقصان ہے دینی بھائی؟ اللہ کے رسول اگر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کھا رہا ہے تو کھانے دو، کتنا کھاتا ہے کھائے، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں. تو دنیا کی بات ہے. ہم بھی غصے میں کبھی اس طرح کہہ دیتے ہیں. آخرت کے اعتبار میں کہ اس کا آخرت برباد ہو جائے، اس طرح کچھ ہے کیا؟ وہ ہلاک ہو جائے، اس کی آخرت میں جو ہے پکڑ ہو، کچھ ایسا ہے؟ یا اگر نقصان ہم مان بھی لیں گے تو دنیاوی نقصان ہے، اخروی نقصان کچھ نہیں ہے. جب اخروی نقصان کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس روایت کو حضرت معاویہ کے خلاف پیش کر کے وہی بھونک مارنا جانور کی طرح، یہ کیا آپ کو جو ہے آپ کی شاہ نشان ہو سکتی ہے؟ انسان ایسا کر سکتا ہے عقل مند آدمی؟ ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، اگر حضرت ابن عباس کا بلانا مان بھی لیں تو یہ جواب دیا جائے گا کہ حضرت ابن عباس نے بلایا تھا اور وہ آئے نہیں تھے. اس کا جواب یہ بھی ہم دے سکتے ہیں کہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آ کر بلاتا ہے، ارے فلاں مولانا آپ کو بلا رہے تھے نا، اچھا ٹھیک ہے جاؤں گا، تو فوراً بلا رہے تھے، ابھی آ جاؤ رسول اللہ بلا رہے ہیں، پھر نہیں آئیں. اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کو بلا رہے تھے. ایسا تو ہوا نہیں ہے، روایت میں نہیں ہے. اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے فوراً بلانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہو وہاں پر. جب فوراً بلانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہو، حضرت معاویہ نے سمجھا کہ کھانا وانا کھا لیتا ہوں، پھر جا کے رسول اللہ کی ملاقات کروں گا، پھر جا کر قرآن وغیرہ لکھوں گا، اسی لیے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں مجھے. تو الگ تراخی وہاں پر ہم مانا لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کھینچ تان کے صحابی کے خلاف روایت کو پیش کرنا یہ کتنی بڑی جہالت اور شیطانیت کا کام ہے. سوچئے. اور ایسے شخص پہ جو بھی کبھی بھی صحابی پہ بھونک مارے، ایک سنت کو یقیناً زندہ کریں، اس پہ لعنت بھیجیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں. ہماری طرف سے اجازت ہے. ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں. اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں.